بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، عن افضل الایمان، افضل ایمان کے بارے میں کہ افضل ایمان کون سا ہے؟ قال، فرمایا، ان تحب للہ، یہ کہ تو محبت کر اللہ کے لیے، وتبغض للہ، اور تو بغض رکھ اللہ کے لیے، وتعمل لسانک، اور تم مصروف رکھو اپنی زبان کو، فی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں۔ قال، انہوں نے پوچھا، وماذا یا رسول اللہ، اور کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، وان تحب للناس، یہ کہ تو پسند کر لوگوں کے لیے، ما تحب لنفسک، جو تو پسند کرتا ہے اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے، وتکرہ لہم، اور تو ناپسند سمجھ لوگوں کے لیے، ما تکرہ لنفسک، جو تو ناپسند سمجھتا ہے اپنے لیے۔ یہ وہی پہلی حدیث کا اس میں بات آئی ہے۔ پہلی بات ہے کہ صحابی نے پوچھا کہ افضل ایمان کیا ہے، جن کہتے ہیں نا سب سے اچھا بندہ کون سا ہے، سب سے اچھا سالن کون سا ہے، سب سے بہترین سالن، سب سے افضل ایمان کیسا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس میں کچھ صفات ہیں، وہ آنی چاہیے آدمی کے اندر، اگر آ جائیں تو ایمان سب سے افضل بن جاتا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، مال و دولت کی مفاد کے لیے نہ کرے۔ اور اللہ کے لیے محبت کون سی ہوتی ہے کہ نیکی اور ایسے ہو کہ فلاں آدمی اچھا قاری ہے، اچھا عالم ہے، اچھا حافظ ہے، خدمت خلق کرتا ہے، فلاں آدمی لوگوں سے خیرخواہی ہمدردی کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس لیے محبت ہو کسی اچھی بات کی وجہ سے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر دو، کس سے اگر ناراضگی ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو کہ فلاں آدمی گناہوں میں مبتلا ہے، یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جرائم پیشہ ہے، تو اس لیے اس سے نفرت ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آدمی کثرت سے اللہ ذکر کرتا رہے، جو خاص طور پہ فرائض والی بات ادا نہ کر رہا ہو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور کیا ہے افضل ایمان کے لیے ضروری؟ فرمایا کہ لوگوں کے لیے جب اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، جب اپنے لیے ناپسند کرتے ہوئے لوگوں کے لیے ناپسند کرو۔ کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے لوگ میری عزت کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھے طریقے سے بات کریں، غلطی کوتاہی مجھ سے ہو جائے تو چھپانے کی کوشش کریں، میرے راز فاش نہ کریں، اور اسی طرح مجھ سے خیرخواہی ہمدردی کریں، تعاون کریں، نرمی کا سلوک کریں۔ تو انسان یہی معاملے لوگوں سے بھی کرے کہ لوگوں سے نرمی کرے، عزت اخلاق سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، اچھے طریقے سے بات کرے، کسی کا عیب تلاش نہ کرے، عیب ظاہر ہو جائے تو اسے پھیلائے نہیں۔ فرمایا کہ للناس، ان تحب للناس، میں للمسلمین، کیا فرمایا؟ للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں میں سب داخل ہیں، اپنے بھی غیر بھی، اپنے مسلک والے بھی، دوسرے مسلک کے لوگ بھی، اپنے مذہب کے دوسرے مذہب کے لوگ بھی۔ افسوس ہے جو مذہبی لوگ ہیں نا، اکثر انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ ہر وقت ٹوکا اٹھائے کھڑے ہیں، تلوار اٹھائے، بس اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف۔ جو نئی پاک کے اندر محبت تھی لوگوں سے، اچھے اخلاق اور سلوک تھا، وہ اکثر لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ ذرا سا کس سے اختلاف ہو جائے اس کے خلاف بس وہ تلوار نکال لیتے ہیں کہ یہ تو غیر مسلم ہے، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، ہمارے مسلک سے خارج ہے، اس سے نفرت، چغلی، غیبت، اس سے ہر سختی کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہ نئی پاک کا طریقہ نہیں ہے، یہ نئی پاک کی تعلیم نہیں ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر بھی بہت سے حقوق ہیں، انسان سے انسان سمجھ کے اچھا سلوک کرے، اچھے طریقے سے بات کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ عن ابی امامہ، ابو امامہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کیا، بغض للہ، اور اس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، واعطى للہ، اس نے اللہ کے لیے کسی کوئی چیز دی، منع للہ، اور روکی تو اللہ کے لیے کوئی چیز روکی، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ یعنی آدمی خلاص سے نیت سے سارے کام کرے، جسے محبت کر رہا ہے اللہ کے لیے، پہلے بتایا آپ کو کہ اس نیکی کی وجہ سے محبت ہو، اچھے کام کی وجہ سے، وابغض للہ، کس سے اگر دشمنی نفرت ہو تو بھی اللہ کے لیے کہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے یا جرائم پیشہ ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، کچھ کسی کو دے آدمی اللہ کے لیے اخلاص سے نیت سے، لالچ میں نہ دے، ایک دے رہا ہوں دو چیز ملے گی، یہ نیت نہ ہو، کسی سے کچھ چیز نہیں دے رہا تو اللہ کے لیے نہ دے، ایسے آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے جو اخلاص سے نیت سے کام کرتا ہے۔ عن ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، ایو عر الایمان اوثق، ایو کون سی عرا دستاویز یا کڑا، الایمان ایمان کا اوثق زیادہ مضبوط ہے۔ تو حضور نے پوچھا ابو ذر سے کہ ایمان کی سب سے مضبوط دستاویز، کڑا اور کنڈا مضبوط کون سا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ الموالات فی اللہ،
آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ موالات کا معنی محبت بھی ہے اور تعاون بھی ہے۔ والحب فی اللہ، موالات کا معنی معنی کرنا بہتر ہے باہم تعلق و تعاون اللہ کے لیے۔ والحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت۔ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے نفرت۔ وہی بات یہاں آ گئی، آدمی کس سے کوئی تعاون کرے تو اللہ کے لیے کرے، مفاد بدلے کی نیت سے نہ کرے۔ اکثر خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں یہی فضا ایک کمزوری ہے کہ وہ تعاون کرتے ہیں کہ اپنا مفاد ذہن میں رکھ کے، پھر مفاد حاصل نہیں ہوتا، پریشان ہوتا ہے بھی کیا کیا اس نے، میں نے اس کو یہ دیا تو اس نے مجھے کیا دیا، اس نے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو آدمی اللہ کے لیے تعاون کرے، اللہ کے لیے محبت رکھے۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ، تم داخل نہیں ہوگے جنت میں حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا، اور تم نہیں مومن بنو گے حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرو۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں اس چیز کے بارے میں اذا فعلتموہ، ہو جب تم وہ کام کرو تحاببتم، آپس میں محبت کرنے لگو۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تو حضور نے کیا فرمایا، جب تک تم مومن نہیں بنتے نا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مومن کب بنو گے، جب آپس میں محبت کرو گے۔ اب بتاؤ محبت کسی سے پیدا ہوگی، آپس میں سلام کرنے سے پیدا ہوگی۔ افشوا السلام بینکم، سلام پھیلاؤ۔ ایک اور حدیث میں اعلیٰ من عرفت و اعلیٰ من لم تعرف، تم اس کو جانتے اس کو بھی سلام کرو، اس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کر لیں، پہل کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لوگوں سے کہو۔ اس سے محبت بڑھے گی، محبت بڑھنے سے ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان مضبوط ہونے سے آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ ترتیب جنت میں جانے کی، ٹھیک ہے۔ تو محبتیں عام کریں، نفرتیں کس سے، کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ بھی لیں تو سوچیں بھی نفس اور شیطان کے بہکاوے سے سے گناہ ہو گیا، مجھ سے بھی ہو سکتا تھا، وہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اس نے یہ گناہ کر دیا، ملائی کرتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو خود یہ سوچیں، مجھ سے بھی بہت سے گناہ ہوتے ہیں۔ کھلی حدیث عن ابی ہریرہ، بہت اہم حدیث اگلی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم، مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں من لسانی، اس کی زبان سے، ویدی اور اس کے ہاتھ سے، والمؤمنون، اور مومن وہ ہے من امنہ الناس، جس سے لوگ امن میں ہوں، علی دمائہم، اپنے خونوں کے بارے میں، وعلی اموالہم، اپنے مالوں کے بارے میں۔ اصل مومن کون ہے، جو یہاں مسلمون آگے ایک حدیث میں الناس بھی آیا ہے، مراد یہ کہ کسی بھی شخص کو جانی مالی نقصان نہ پہنچائے، اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، وہ مومن ہے۔ زبان سے تکلیف کیا ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی کا عیب تلاش کرنا، اسے بیان کرنا، یہ زبانی، جھوٹے تبصرے کرنا لوگوں پہ، جھوٹے الزام لگانا، ٹھیک ہے، تو یہ زبانی تکلیف ہے، اور جانوں والا نقصان پہنچانا یہ مالی تکلیف ہے۔ ایسا بندہ مومن نہیں ہے۔ مومن کب بنے گا، لوگ اس سے مطمئن ہوں کہ آدمی شریف آدمی ہے، ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں، نہ اپنی جان کے بارے میں، نہ اپنے مال کے بارے میں، نہ اپنی عزت کے بارے میں۔ اب دیکھیں حدیث میں تشریح میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس حدیث میں صرف زبان اور ہاتھ سے اظہار رسانی کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ بیشتر یعنی اکثر ایذاؤں کا تعلق انہی دو سے ہوتا ہے، ورنہ مقصد اور مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ ابن حبان کی حدیث کی روایت میں ہے من سلم المسلمون کے بجائے من سلم الناس من لسانی ویدی، جس سے معلوم ہوا کہ ہوتا ہے کہ غیر مسلمان کو تمام بنی انسان یعنی بنی نوع انسان تمام اولاد آدم سے کے لیے پرامن اور بے آزار ہونا چاہیے۔ لیکن واضح ہے کہ اس حدیث میں جس اظہار رسانی کو منافی اسلام بتلایا گیا ہے وہ ہے جو بغیر کی صحیح وجہ اور معقول سبب کے ہو، وہ ورنہ بشرط قدرت مجرم کو سزا دینا اور مجرموں کو سزا دینا، ظالموں کی زیادتی اور مفسدوں کی فساد انگیزیوں کو روک دفع کرنا، تو حکمرانوں کا فرض منصب، کس کا فرض منصب ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے یہ، عام بندے کے نہیں، کسی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دے آپ نے گناہ کیوں کیا، تو یہ ناحق تکلیف میں داخل نہیں ہے، یہ حق تکلیف ہے اور یہ درست ہے۔ چور نے چوری کی، اس کو سزا دی جائے، گورنمنٹ سزا دے اسے، یا ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو سزا دی جائے، ظالم ظلم کرتا ہے اس کو سزا دی جائے، یہ تکلیف ناحق میں داخل نہیں ہے۔ ابو شریح خزائی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، قیل من یا رسول اللہ، کہا کون ہے اللہ کا رسول، فرمایا الذی لا یؤمن لا یأمن، وہ کہ نہ امن میں ہو جارو اس کا پڑوسی بوائی کا اس کی شرارتوں سے، جس کا پڑوسی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، کہتے پتہ نہیں کب تکلیف پہنچا دے گا، کوئی نئی آفت کھڑی کر دے گا، یہ
बहुत शरारती आदमी है, तो ऐसा बंदा मोमिन नहीं है। बेशक वो 8 वक्त का नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, ठीक है, तस्बीह करता हो, नवाफिल पढ़ता हो, हज उम्रे कर रखे हों। ऐसे में बहुत से लोग हैं ना जो बहुत बड़े इबादत गुजार हैं लेकिन बड़े शरारती भी हैं। इसको अपनी बहादुरी समझते हैं। वो हर एक काम में मुदाखलत करना, टांग अड़ाना, तंग करना, तकलीफ़ पहुँचाना, पेश होना, सबसे आगे तकलीफ़ पहुँचाने में हैं ऐसे लोग। तो ऐसा बंदा मोमिन नहीं। हुजूर ने कसम उठाई 3 दफ़ा, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं। आप एक दफ़ा फरमा रहे सारा तरीके से, वो बात काफ़ी थी। आपने बात 3 दफ़ा फरमाई और 3 कस्में उठाई, और सही बुखारी की सही हदीस है ये कि अल्लाह की कसम मोमिन नहीं है। खुद को जो मर्जी समझता रहे, मुत्तकी, परहेज़गार, जन्नती, बहादुर, लेकिन मोमिन भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। एक और हदीस में फरमाया कि तकुन अहसिन इला जारी का तकुन मोमिना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो तब तुम ईमान वाले बनोगे। समझ आ रही है? पड़ोसी मुराद के जो भी साथ वाला आदमी है, आप क्लास में साथ बैठता है, सफ़र में आप हैं, गाड़ी में आपके साथ बैठा है, तो उससे अच्छा सलूक करना ज़रूरी है। अगली हदीस अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत फरमाते हैं, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे थे, लैसल मुमिन, नहीं है मोमिन, बिल्लज़ी वो शख्स यशबाउ, जो सैर हो जाए, वजारुहु, और उसका पड़ोसी जाए उन भूखो इला जंबी, उसके पहलू में। जो आदमी खुद पेट भरे खा जाता है, खा लेके सो जाता है, उसे पता है पड़ोसी भूखा है, फिर भी उसका ताउन नहीं करता, वो मोमिन नहीं है। तो फिर पड़ोसी की खबरगिरी करना भी ज़रूरी है। जो गरीब पड़ोसी उनकी इमदाद करनी चाहिए हत्तल वुस्ता, अपनी इस्तात के मुताबिक। अगली हदीस अन अबी हुरैरा से रिवायत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमदुल मुमिनीन ईमाना, मोमिनों में से ज़्यादा कामिल ईमान वाला कौन है? अहसनुहुम खुलुका, जो ज़रा अच्छा है उनमें अखलाक के लिहाज से। जिसके अखलाक ज़रा अच्छे हैं उसका ईमान ज़्यादा कामिल है। बद अखलाक आदमी है तो वो उसका ईमान कामिल नहीं है। ठीक है, अब देखो सारे ये चीज़ें हुजूर बंदों के हुकूक बयान फरमा रहे हैं, पड़ोसियों के हुकूक, इंसानों के हुकूक। अगली हदीस अन अबी हुरैरा से रिवायत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्नि इस्लामिल मरई आदमी के इस्लाम की खूबसूरती में से ये बात है, तर्कुहु, उसका छोड़ देना, माला यानी गैर मुफीद कामों और बातों को। आदमी कब इस्लाम कब खूबसूरत बनता है? जब आदमी फजूल काम, फजूल बातें छोड़ दे। फजूल काम कौन सा होता है? इसका कोई मकसद ना हो, कोई फ़ायदा ना हो। फजूल बात इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बाद लोग बात करते हैं ना, पूछते हैं बात क्यों की आपने? वैसे ही कर रहा हूँ मैं, तो वैसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। आप ये काम क्यों कर रहे हैं? जी वैसे ही कर रहा हूँ। भाई वैसे क्यों कर रहे हो? कि मकसद ध्यान में होना चाहिए। मसलन लोग पूछते हैं कि इससे आपके बेटे कितने हैं, बेटियाँ कितनी हैं, और भाई कितने हैं आपके? भैया आप क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही पूछ रहा हूँ जी। भाई आपने कोई रिश्ता करना है, ख़ास मकसद तो आप पूछें, वैसे क्यों पूछ रहे हो आप? वैसे ही इस ज़बान को आप दीनी कामों में इस्तेमाल करें। आप ये पूछें नमाज के फ़र्ज़ कितने हैं, नमाज की शराइत कितनी है, वज़ू के फ़राइज़ कौन से हैं, हम गुनाहों में मुब्तला हैं, गुनाह कैसे छोड़ सकते हैं, गुनाह कौन कौन से हैं जिनमें हम मुब्तला हैं, ये पूछने की बातें हैं। लेकिन आप किसी को कह दें भी आप क्यों वैसे ना पूछा करो, भाई वो नाराज़ हो जाएगा, ये बंदा तो बहुत ना गर्म आदमी है, वो अल्लाह मैंने कोई फजूल सवाल किया, मैंने वैसे बंदा वैसे पूछ ही लेता है, ये महसूस करके। क्योंकि फ़िज़ा सारी ऐसी बनी हुई है फजूल बातों की। हुकूमत पर तबसरा करना, जमातों पर तबसरा करना, लोगों के ख़िलाफ़ तबसरे करना, भी आप क्यों कर रहे हो? मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ। भी तबसरा करने से आपको क्या मिलेगा? इस बहस करने से क्या फ़ायदा आपको हासिल होगा? मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ। चलिए लोग कह रहते हैं जी जब बात चलते कुछ कहना ही पड़ता है। भाई कहना आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है आपके ज़िम्मे। क्योंकि सियासी बात चल रही है, आपने ज़रूर से खिलाफ की बात करनी है, बंदे के बारे में बात हो रही है, आपने बात करनी है, लाजमी कहना ही पड़ता है। क्यों कहना पड़ता है भाई? क्यों कहना पड़ता है? नबी ने फरमाया भी कहो, अल्लाह ने फरमाया कहो कि बोलते रहो बोलते रहो। फरमाया अल्लाह ने कहीं? चुप नहीं रहना, आपने बोलते रहना है। दीन तो ये कह रहा है सोचो, आप जो बात बोलना चाहते हो वो गीबत तो नहीं बनेगी, चुगली तो नहीं बनेगी, इल्ज़ाम तराशी तो नहीं बनेगी, किसी का ऐब ज़ाहिर तो नहीं करेगी। अगर वो कर रही है गुनाह है। इसलिए हमें अपना इस्लाम खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम फजूल बातें, फजूल काम छोड़ें और ज़रूरी बातें, ज़रूरी काम में मसरूफ़ हों। अल्लाह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.